السلام علیکم ناظرین، میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا سٹی انڈیا ٹی وی کے خصوصی پروگرام سیرت اولیاء اللہ میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہمارے اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے سامنے مختلف اولیاء اللہ کرام کی سیرت کی سوانح حیات لے کر آپ حضرات کے روبرو آتے رہیں گے۔ آج پھر ہم موجود ہیں ایسے ایک ولی شخصیت کے آستانے پر، میری مراد سید محمود صدیق علی حسینی خواجہ میاں المعروف محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ اکثر محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہی کی سوانح حیات پہ تذکرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں شہزادے سرکار محبوب اللہ قدوس سرور کے حضرت مولانا سید غلام صمدانی حسینی قادری المعروف علی قادری پاشا صاحب۔ آئیے ہم علی پاشا قادری صاحب سے محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم سٹی انڈیا ٹی وی پر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ مولانا، ہم جاننا چاہیں گے جن کو ہم محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی سوانح حیات کا تذکرہ کہ حضرت کی پیدائش کہاں کی ہے اور حضرت نے کیسے دین کا کام کیا، ابتدائی تعلیم حضرت کی کہاں پر ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدی سید محمد صدیق علی حسینی المعروف خواجہ محبوب اللہ سرکار 29 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ 1263 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نسباً حسینی سادات ہیں اور آپ کے والد جو آپ کے بالکل ہی بازو میں آرام فرما ہیں بارگاہ شریف میں، حضرت سیدی و مرشدی و مولائی سید محمد پرویرش علی حسینی المعروف پاشا میاں صاحب قبلہ، پاشا سرکار کے نام سے آپ کے والد کو جانا جاتا ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام سے 30ویں پشت میں تشریف لائے ہیں۔ یعنی نسباً اگر آپ دیکھا جائے تو جو ہے آپ کا سلسلہ 30ویں پشت میں آتا ہے، اور آپ کے کردار اور آپ کی للہیت ایسی تھی کہ اس دور کے لوگ آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ چلتا پھرتا ولی قاضی پورے میں ہے، اور آپ سنت اور کتاب کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے، اور آپ جو ہے لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے کہ کتاب و سنت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں۔ چنانچہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے سخت تھے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی حضرت کی بارگاہ میں کسی قسم کا آسمان پر سایہ نہیں ہے، آسمان اور مزار کے بیچ میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ لحد میں اور آسمان کے بیچ میں کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، اور حضرت کی وصیت کے مطابق آج وہاں پر کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں رکھا گیا، اور حضرت کی جو مزار شریف بھی جو بنائی گئی ہے اس میں اطراف سے صرف پتھر لگائے گئے ہیں، لحد کا جو حصہ ہے وہ صرف پوری مٹی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدی پرویرش علی حسینی پاشا سرکار کی جو مزار تھی، تو اس دور میں جو ہے آپ کی مزار کو پوری جس طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے پتھر لگا کے، اسی طریقے سے آپ کو بند کر دیا گیا تھا آپ کے والد کی مزار کو۔ تو حضرت نے سبا لگا کر اپنے والد کی مزار کو توڑا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ خلاف شرع ہے، شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی وقت سرکار نے خواجہ محبوب اللہ سرکار کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لقب عطا ہوا کہ جو ہے خامی البدع، بدعات کو توڑنے والا، اور پھر حضرت کے اور ایک القاب میں بھی ہے ناصر سنہ، سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ پھر اور ایک حضرت کا خطاب ہے جو ہے عبد القادر ثانی۔ تو بہرحال حضرت کے معاملات بڑے ہی جداگانہ رہے، اور جب حضرت کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حمل کے اثرات نظر آئے، آپ کے کچھ دن بڑھے، تو جو ہے آپ نے خواب دیکھا کہ مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہا جو ہے آپ کی والدہ کے خواب میں تشریف لائی، اور ایک جھولے کی ڈوری جو ہے آپ کے ہاتھ میں دی، اور دے کر یہ فرمایا کہ جو ہے میں تمہیں اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری دے رہی ہوں، یہ لڑکا میرا ہے۔ آپ جیسے نیند سے بیدار ہوئی
तो आप अपने शौहर हज़रत सैयदी परवरिश अली हुसैनी पाशा सरकार को जो है जब ये ख्वाब सुनाया तो हज़रत ने फरमाया कि क्या आपको कुछ दिन बड़े हैं? तो आपने अर्ज़ किया कि हाँ मेरे कुछ दिन बड़े हैं। तो फिर उसके बाद आपने फरमाया कि जो है तुम्हें लड़का तवल्लुद होगा और ये अल्लाह का ख़ास बंदा होगा। तो उस वक्त से ही आपकी पैदाइश से पहले से ही ये पेशन गोइयाँ कि आपकी विलायत के बारे में तमाम चीज़ें जो है ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। और फिर और एक जो ख्वाब है यानी तस्करा किया गया कि हज़रत मीर शुजाउद्दीन हुसैन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह जो गौसे दक्कन हैं, हज़रत के वो नाना होते हैं। हज़रत की जब विलादत हो रही थी तो जो है नाना हज़रत जब तशरीफ़ लाए अपने नवासे को देखने के लिए हज़रत शुजान साहब क़िबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो आप हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार को गोद में लिए लेकर अपनी नवासी से फरमाने लगे कि ये जो तुम्हारा लड़का है बड़ी ही ऊंची शान वाला है और यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में ये बहुत ही मकबूल बंदा होगा। और फिर आपकी जैसी पेशन गोई रही तो लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि महबूबुल्लाह सरकार की जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई आपके कामालात, आपके करामात को लोग देखते गए और आपसे लोग मुतासिर होते गए। कई हज़ारा फ़र्जंदान तौहीद आपसे जो है दर्स हासिल किया, दर्स व तदरीस हासिल की और जो है शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल पैरा होना शुरू हुए। क्योंकि देखते हैं आप कि जब कभी दौर हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है और जो है दुनिया गालिब हो जाती है तो जब अल्लाह ताला अपने ख़ास महबूबीन को जो है इस दुनिया में रवाना फरमाता है ताकि तबलीग दीन का काम हो और फिर जो दीन में लोग बिगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए अल्लाह ताला अपने महबूबीन को इस दुनिया में रवाना फरमाता है। तो वैसे ही ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के दौर में भी लिखा जाता है कि दुनिया बहुत ही गालिब हो चुकी थी, दुनिया में लोग डूब चुके थे, अल्लाह उसके रसूल से जो है दूर हो रहे थे। तो उन हालात में हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार की विलादत हुई और हज़रत जिस मकसद से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे हज़रत ने यानी मुसलमानों के बीच में दर्स व तदरीस का काम किया और काफ़ी हद तक जो है मुसलमानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश फरमाई और बहुत सारे लोग आपके दस्त पर जो है बैत किए और सीधे सीधे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना शुरू हुए। हज़रत के जो उस्ताद मोहतरम हैं वो हज़रत की जो इब्तदाई जो तालीम हुई वो हज़रत ज़मा खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास हुई, जो यहाँ पीछे गाज़ी बंडे में हज़रत के नाम से मस्जिद भी है। तो हज़रत की जो इब्तदाई जो तालीम हुई वो जो है हज़रत ज़मा खां शहीद के पास हुई। और फिर हज़रत सैयदी परवरिश अली हुसैनी हज़रत के वालिद जो है ये फरमाते हैं कि हज़रत की बारगाह से कुछ ही दूर पर एक अरब आदमी रहते थे जिनका नाम जो है अब्दुल्ला बिन अली नाम था। उन्होंने ख्वाब देखा कि जहाँ पर अब हज़रत की जो मस्जिद बनी हुई है और जहाँ हज़रत की अब बारगाह है, उन्होंने ख्वाब देखा कि जो है वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। वो ख्वाब देख कर आकर जो है हज़रत से अर्ज़ करने लगे पाशा सरकार से कि मैंने कल रात ही ऐसा ख्वाब देखा कि इस मकाम पर जो है रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो फिर हज़रत पाशा सरकार ने उसकी जो है ताबीर दी। पहले तो ये फरमाया कि जो है इस मकाम पर एक मस्जिद तामीर करूँ। तो आप देखते हैं कि आज हज़रत की बारगाह के पास मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद अब्दुल्ला बिन अली को रुख्सत फरमा दिया, वो चले गए। अपने घर में जब तशरीफ़ लाए पाशा सरकार तो ये फरमाया कि जो है इस मकाम पर सुबह शाम अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। और जब ये फरमाया तो सारे लोग जो भी मौजूद थे उस वक्त तो जो है लोगों की अक्ल इतनी काम नहीं कर सकी थी कि क्या माजरे से हज़रत फरमाए। एक तरफ तो मस्जिद तामीर फरमा दी, तामीर फरमाने का हुक्म दे दिया तो ये बात समझने आ गई कि यहाँ पर जो है रहमतों का नुज़ूल होगा क्योंकि मस्जिद बन चुकी है, वहाँ पर अल्लाह खुदा बंदा गने खुदा जो है अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इस मकाम पर जो है रहमत सुबह शाम जो है रहमतों का नुज़ूल होगा, ये बात लोगों के समझने नहीं आई थी। लेकिन जब पाशा सरकार की तदफीन हुई, फिर जब ख्वाजा सरकार की तदफीन हुई तो ये बात समझने आ गई कि हज़रत पाशा सरकार जो फरमाए थे कि यहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होगा तो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के महबूब आराम फरमाए। तो हज़रत की लम्हा लम्हा तशरीफ़ आवारी की जो है पेशन गोइयाँ होती रही और आप मादरजात वली रहे। आपके मामलात बिल्कुल ही जुदागाना रहे। हर औलिया अल्लाह की तालीमात और उनकी ज़िंदगी यकीनन हर एक के लिए जो है मशल राह है। ख्वाजा सरकार, ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के मामलात बिल्कुल ही जुदागाना रहे। वो कभी भी
किसी भी दुनियावी मामलात की तरफ कभी तवज्जो नहीं दिए। हद ये हुई कि आपने किसी बादशाह के मनसब को कभी कबूल नहीं किया। जैसा कि हम सुनते हैं कि जो है जब कभी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो ये बादशाहों की तरफ से मनसब भिजाया जाता है, उनकी खिदमत के लिए कुछ किया जाता है। लेकिन महबूब अल्लाह सरकार और उनके साहिबजादे यहिया पाशा सरकार का ये अपनी ज़िंदगी का उसूल रहा कि कभी भी किसी बादशाह का कोई भी नजराना कबूल नहीं फरमाए, कभी कोई मनसब जो दिया जाता था उसको कबूल नहीं किए, बिल्कुल ही तवक्कल ज़िंदगी रही। आपके पास इतना तवक्कुल था कि आप कभी किसी के मामले में कोई दुनिया की फ़िक्र आप कभी नहीं किया करते थे। तारीख़ लिखती है कि हज़रत के जो है खानवादे से ये बात लिखी गई कि जो है हज़रत इतने सादा लिबास पहना करते थे कि बिल्कुल उस ज़माने में जो मलमल जो कपड़ा आया करता था, हज़रत जो है उसी का जो है चौबगला ज़ेबतन फरमाते थे। आपकी खानखा, आपकी बारगाह का आपका ख़ास लिबास था चौबगला जिसे कहा जाता है। उधर नॉर्थ साइड में जो है अनरखा जिसे कहा जाता है, वो बन आते हैं जो खानखा में जो है हमारे पास पहना जाता है। हज़रत का वही लिबास होता और मलमल के कपड़े में हज़रत जो है वही लिबास पहनते। और आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदी परवरिश अली हुसैनी पाशा सरकार का जब विसाल हुआ तो हज़रत की उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हज़रत की उम्र बहुत कम थी। और हज़रत के और 3 बरादरान थे। एक बरादर जो है हज़रत सैयद मक्की मियाँ साहब क़िबला जिनकी बारगाह जो है आज किशन बाग में है, और एक आपके जो है बरादर थे हज़रत सैयद मोहम्मद उमर हुसैनी साहब क़िबला जिसकी बारगाह जो है खादरी चमन में है, और एक जो है बारगाह औलिया बाग जिसको जो है हज़रत जो है सैयद मोहम्मद अहमद अली शाह साहब हज़रत जो हज़रत के ये 3 भाई थे। और कमाल तो ये बात का था कि ये तीनों भाई हज़रत सैयद अहमद अली शाह साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, हज़रत सैयदी मक्की मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, हज़रत सैयद मोहम्मद उमर हुसैनी क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान क़ादरी चमन, ये तीनों भाइयों को बैत आपी से थी और ये तीनों को खिलाफत भी महबूब अल्लाह सरकार से थी। और आपके 2 भांजे, एक भांजे बहरुल उलूम हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, एक भांजे हज़रत अब्दुल मुक़्तदिर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मरखद उशाक़ के नाम से हैं, ईदी बाज़ार में बन नाके के पास आपकी बारगाह है। ये दोनों भी आप ही के मुरीद, आप ही के खलीफा। तो ये जो आज जितनी बारगाह हैं जो चमक रही हैं, ये सारा फैज़ान ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का है। खादरी चमन, औलिया बाग, मरखद उशाक़, सिद्दीक़ गुलशन और जो है मक्की मियाँ साहब की जो किशन बाग में जो बारगाह है, बारगाह मक्किया जो है, ये सब हज़रत का ही फैज़ान है, हज़रत की ही फ्यूज़ व बरक़ात है। और ये पाँचों को हज़रत सैयदी ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार से बैत थी। यहाँ पर एक वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा कि हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आप हज़रत के भांजे थे तो हज़रत की हमशीरा के साथ जब खाजीपुरा तशरीफ़ लाए तो जो है हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह जो है अपनी अम्मा जान से जो है बोलने लगे कि भाई ये तो आपके पीर व मुर्शिद है, मुझे यहाँ पर क्यों लेके आ रहे हैं आप। तो आपकी वालदा मोहतरमा फरमाए कि ठीक है मेरे पीर व मुर्शिद है, चलो चलकर देखो तो सही मेरे भी पीर कैसे हैं। तो जब आए आप हज़रत के साथ बैठे और समा में जो है हज़रत के साथ तशरीफ़ रखे, शरीक रहे, तो जो है हज़रत को कैफ जब हुआ तो हज़रत जो है जब तस्बीह उछालने लगे तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैंने देखा कि जब हज़रत तस्बीह उछाल रहे थे तो वो तस्बीह जो है अर्श मौला को लग कर नीचे आ रही थी। और फिर जैसे ही समा की महफ़िल ख़त्म हुई, हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी जो है हज़रत महबूब अल्लाह सरकार से बैत हासिल कर लिया, बैत हो गए, आप भी ग़ुलामी में शामिल हो गए। जब महफ़िल ख़त्म हुई अपनी वालदा के साथ जाने लगे तो जो है वालदा ने पूछा कि जो है कैसे लगे मेरे पीर व मुर्शिद कैसे दिखे। तो हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि आपके पीर क्या मतलब, अपने पीर फरमाइए। तो वालदा जो है बोलने लगे कि क्या बात। तो बोले बस मैं भी जो है हज़रत के हाथ पर बैत कर चुका हूँ, मैं भी जो है हज़रत की ग़ुलामी इख्तियार कर लिया हूँ। तो हज़रत के मामलात ऐसे थे कि हज़रत को एक बार जब कोई देख लेता तो फिर हज़रत के गिरविदा हो जाते। उसके बावजूद भी हज़रत के पास इतनी सादगी थी कि एक वक्त की बात है कि हज़रत जो है चौक की मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे थे। उस दौर में तो इतनी रोशनी वगैरह हुआ नहीं करती थी, रात जब मगरिब हो जाती तो पूरी तारीकी में डल जाती थी, सारे महल्ले सड़कें जो तारीकी हो जाती थी। तो हज़रत उधर से तशरीफ़ ला रहे हैं तो जो है एक ज़ईफ़ खातून वहाँ पर ठहरी हुई थी और जो है खड़े रह के बोलने लगी कि ये मेरी चक्की मेरे घर तक पहुँचा दो।
یہ چکی میرے گھر تک پہنچا دو, میں تمہیں جو بھی مزدوری دینا ہے دے دوں گی. تو حضرت جو ہے اس کی چکی سر پہ اٹھا لیے اور اٹھا کے اس کے 7 سال چلنے لگے. تو خاتون کا گھر جو ہے یہاں غازی بنڈے میں تھا. جب گھر آ گیا تو جو ہے وہ جا کر چکی رکھی, اور وہ خاتون جو ہے جب چراغ کو روشن کیا اور کچھ اجرت وہ دینا چاہتی تھی, تو نیچے کی منڈی اٹھا کے جب اجرت دینے لگی تو جو ہے ایک دم چیخ مار کے جو ہے حضرت کے قدموں میں گر پڑی. بولی سرکار میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کری, آپ فرمائے تک نہیں. تو جو حضرت فرمائے کیا بات ہے, تم چکی نہیں اٹھا سک رہے تھے, میں تمہاری چکی تمہارے گھر تک پہنچا دیا. تو خاتون بولنے لگی کہ آپ میرے پیر ہے, آپ میرے مرشد ہے, میں آپ کے ساتھ یہ کیسا کر ڈالی. مرید کو چاہیے کہ اپنی مرشد کی خدمت کرے, میں آپ کے ساتھ یہ کری. تو حضرت تو اس کو پہچان لیے تھے کہ یہ میری مرید ہے, یہ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, لیکن حضرت اس کے سامنے کسی قسم کا کوئی اظہار نہیں فرمائے, بلکہ اس کی چکی سر پہ اٹھا لیے اور اس کے گھر تک پہنچا دیے. جب وہ چراغ روشن کری تو وہ حضرت کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. تو حضرت کا یہ مزاج تھا. اب آج کے دور میں اگر آپ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی پیر کو جو ہے اگر کوئی مرید یہ بول دے کہ آپ یہ کام کر دے, تو پیر کو غصہ آ جائے گا اس کے اوپر کہ ہاں کہ بھائی میرا مرید ہو کے مجھ سے کام لے رہا. تو یہ للہیت, یہ ولایت کی نشانی ہے کہ مخلوق خدا کی مدد کرنا, ان کی حاجت روائی کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ اصلی پیر کی جو ہے نشانی ہوتی ہے. اسی لیے آج ساری دنیا محبوب اللہ سرکار کو نام سے جانتی ہے کہ بھئی محبوب اللہ سرکار کا معاملات ایسے ہیں کہ بالکل جداگانہ معاملات ہیں. اور آپ کو جو ہے سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی, اور آپ کو خاص فیوز و برکات سرکار پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرفراز ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ حضرت اپنی تاریخ حوالے میں لکھتے ہیں کہ حضرت کو کئی جو ہے خطابات سے جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا. جیسے محبوب اللہ ہے, نعمت اللہ ہے, حبت اللہ ہے, حجت اللہ ہے, سید العلماء آپ کو جو ہے نوازا گیا, سید الحکماء کا خطاب سے آپ کو نوازا گیا. لیکن حضرت اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ اس وقت میں پریشان ہوا جب مجھے عبد القادر ثانی کا لقب ملا. تو حضرت اپنے کیفیات میں لکھتے ہیں کہ جس وقت مجھے عبد القادر ثانی کا لقب ملا, میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا. ایک طرف بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں سے مجھے لقب عطا ہو رہا ہے, دوسری طرف بارگاہ پیران پیر ہے. مجھے سمجھنے نہیں آ رہا تھا, میں بڑا ہی پریشان تھا, اور میرے جسم میں ایک قسم کا لرزہ طاری ہو گیا کہ مجھے عبد القادر ثانی کا خطاب ملا. تو پھر حضرت اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر میرے سامنے تشریف فرما ہے, اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ خواجہ میاں کیوں پریشان ہو رہے ہو, سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو جائے. جب سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کا یہ ارشاد سرکار خواجہ محبوب اللہ نے سنا تو پھر آپ کو اطمینان ہوا. تو حضرت کو جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ خامی البدع, بدعات کو توڑنے والا, سنتوں کو زندہ کرنے والا, یہ جو الخابات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواجہ محبوب اللہ سرکار کو عطا ہوئے. تو آپ کے معاملات بالکل ہی جداگانہ تھے. آپ ہر لمحہ ہر گھڑی آپ جو ہے رجوع اللہ رہتے. ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت کے دور میں بہت بھیانک سیلاب طوفان آ گیا تھا, جس کو طغیانی کہتے ہیں. طغیانی آ گئی تھی اور سارے جگہوں پر جو ہے عوام ڈوب رہی, پریشان تھی, پریشانی کے عالم میں تھے, لوگوں کی تباہی ہو رہی تھی, گھر بیٹھ جا رہے تھے. تو اس حالات میں جو ہے کچھ لوگ حضرت کے پاس آئے, آ کے عرض کرنے لگے کہ حضرت بہت پریشان ہے مخلوق, آپ کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اس وقت کا جو ایک ایک جملہ حضرت کا تھا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کو قلمبند کروایا کہ حضرت اپنی مسجد کے صحن میں ٹہلنا شروع کیے, اور ٹہلتے ٹہلتے یہ عرض کرنے لگے بارگاہ خداوندی میں کہ مولا میں نے تیرے حکم کے بغیر کبھی ایک قطرہ پانی اپنی زبان پر نہیں ڈالا, تیرے حکم کے بغیر میں نے کبھی ایک دانہ نہیں کھایا, میں نے تیرے حکم کے بغیر کبھی ایک لمحہ اپنی آنکھ کو بند نہیں کیا. جب تو نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے پانی پیا, جب تو نے حکم فرمایا تو میں نے کھانا کھایا, جب تو نے حکم فرمایا تو میں نے تھوڑی دیر آرام کیا. پھر یہ الفاظ کے بعد خواجہ سرکار نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ہمارے حال پر رحم فرما دے, اس بارش کو تو اپنی رحمت کی بارش میں تبدیل فرما دے.
تو جیسے ہی حضرت نے یہ دعا کی تو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے اندر موسم ایسا سازگار ہوا کہ بارش کم ہوئی، وہ جو آفتوں والی بارش تھی وہ رحمت میں تبدیل ہو گئی۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ سورج نکل آیا، سورج نکل آیا۔ تو حضرت کے معاملات ایسے تھے، کیونکہ آپ نے خود اپنی زبان سے یہ اظہار فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر آپ نے کوئی لمحہ نہیں گزارا، اور آپ بڑے ہی اپنے جو مریدین کو جو تیار کیے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ حضرت سید محمد عمر حسینی جو ہے خادری چمن کی جو بارگاہ کے جو بانی ہیں، حضرت سید محمد عمر حسینی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ معاملہ تھا کہ آپ حضرت کے پاس تعلیم حاصل کیے، اور اس وقت ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کی حضرت امام احمد رضا خان صاحب سے ملاقات ہوئی، سید عمر صاحب قبلہ کی۔ تو جو ہے احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو حیدرآباد کے دکن کے سید عمر سے مل کر کیسا دکھا؟ تو جو ہے امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک علم کا سمندر ہے جس میں ڈوب کے نکلا، اور اس کے جواب میں سید عمر صاحب قبلہ فرمائے کہ میں تو ایک لوٹا ہوں، سمندر تو قاضی پورے میں ہے۔ اور آپ نے سید عمر صاحب قبلہ نے جو تفسیر قادریہ جو تحریر فرمائی دیکھنے لائق ہے۔ تو آپ کو سارا فیض، سارا فیوز و برکات آپ کو محبوب اللہ سرکار سے حاصل ہوئے۔ پھر آپ کے اور ایک برادر ہے مکی میاں صاحب قبلہ، جن کی خانقاہ آج روشن خانقاہ ہے، اور اولیاء باغ احمد علی شاہ صاحب حضرت آپ کی خانقاہ روشن خانقاہ ہے۔ بحر العلوم کو جو آج دنیا عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بحر العلوم کے نام سے جانتی ہے، آج آپ کی خانقاہ دیکھیے کتنے فرزانان توحید آج آپ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المقتدر صاحب حضرت قبلہ سارے کتنے فرزندان توحید وہاں سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سارا فیضان محبوب اللہ سرکار کا ہے۔ مولانا ایک سوال میرا، کیونکہ وقت کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر سرکار محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے معتقدین شاگردان کو کیا نصیحت کیا کرتے تھے جس سے ان کو فائدہ بھی حاصل ہوا اور اپنی زندگیوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی؟ دیکھیے حضرت کا جو ارشادات جو ہوا کرتے تھے، سب میں پہلے جو سب میں حضرت کے سلسلے میں جو اہمیت جو بتلائی گئی وہ پاس انفاس کی بتلائی گئی۔ جیسا کہ دم اوپر چڑھے تو اللہ، نیچے اترے تو اللہ۔ آپ دیکھیے بارگاہ شریف میں بھی حضرت کے ارشادات نکلے ہوئے ہیں۔ پاس انفاس کا جو معاملہ ہے وہ اگر جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اس سے گناہ سردرد نہیں ہوتا۔ اسی لیے نہیں ہوتا کہ جب اس کا دم اوپر چڑھتا ہے تو اللہ، نیچے چڑھتا ہے تو اللہ۔ تو جب آدمی اللہ 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 کرتے رہے گا تو وہ اللہ کی راہ سے بھٹکے گا نہیں، اور اس سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو حضرت کے تعلیمات میں سب سے جو افضل ہے وہ پاس انفاس کی ہے۔ دوسری جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر جانو، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی مت سمجھو، حقیر جانو، سب سے کمتر اپنے آپ کو جانو۔ تو جب تم یہ کام کرو گے تو اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ منزلیں طے کروائے گا، تم سلوک کی منزلیں طے کرو گے۔ یہ ایک حضرت کا ارشاد ہے جو سارے سلسلے والوں کے لیے بڑی ہی سختی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرشد اپنے مرید کو ہاتھ چما کر فخر سمجھتا ہے تو پھر اس مرشد کو چاہیے کہ وہ اپنے مرید کا ہاتھ چومے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس کا ہاتھ چومنے سے اس کی عزت بڑی سمجھ رہا انہیں، تو عزت بڑھانے والے کا ہاتھ آپ کو چومنا چاہیے۔ یہ حضرت کے ارشادات میں شامل ہے۔ لیکن جو سب میں سختی کے ساتھ حضرت جو ارشادات جو اپنے مریدین کے لیے فرمائے ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کو سب سے زیادہ ناراضگی اسی وقت ہوتی تھی جب کوئی خلاف شرع کام ہوتا، اور حضرت اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے اگر کوئی بندہ شریعت محمدی پر سختی کے ساتھ عمل کرتا۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بہت ضروری سمجھتا ہوں بتانا، وہ یہ کہ ہندوستان کی بہت ساری خانقاہیں ہیں لیکن حضرت کی خانقاہ فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے۔ حضرت کے والد فقہ حنفی پہ تھے، امام اعظم کے مذہب پر تھے، لیکن پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ نے اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے آپ حنبلی مسلک کو اختیار کیا۔ نہ صرف اختیار کیا، اس دور میں تو اتنے ساری چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں تھی، جیسے آج کل ویکیپیڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ہے، یعنی ذرائع بہت ہیں معلومات کرنے کے۔ اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن حضرت نے ایک مکمل کتاب فقہ حنبلی پر تحریر فرمائی جو زاد آخرت کے نام سے، مختصر نہیں ہے، مکمل ہے، مکمل فقہ حنبلی آپ نے تحریر فرمائی. تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ براہ راست امام احمد ابن حنبل کے ذریعے، پیران پیر کے ذریعے ہوا ہے، ورنہ اس دور میں ہندوستان میں فقہ حنبلی کا کوئی تھا ہی نہیں یہاں پر. لیکن حضرت نے جس جامع کتاب کو تحریر فرمایا ہے تو فقہ حنبلی، تو یہ خود ایک حضرت کی کھلی کرامت ہے. اور ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا کہ حضرت کے حافظے کے متعلق ہے. حضرت کے سسر آپ کو جو ہے ایک ضخیم کتاب دیے تھے، دیکھیں بولے کہ خواجہ میاں یہ پڑھیے، اس میں بہت اچھے مسائل ہیں. اور 5-6 دن کے بعد جو ہے حضرت وہ کتاب حضرت کے سسر جو ہے وہ واپس منگوا لیے، حضرت واپس کر دیے. اس کے بعد جب سسرال میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت، تو جو ہے وہ کتاب کے اوپر کچھ اور علماء کے ساتھ ذکر تبصرہ چل رہا تھا. تو حضرت کے سسر جو ہے وہ کتاب پہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے، حضرت کے حافظے میں کچھ بات نہیں آ رہی تھی، تو سوچنے لگے، کچھ مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے. تو حضرت جو ہے اس مسئلے کو کتاب کے صفحے نمبر کے ساتھ، سطر نمبر کے ساتھ آپ فرما دیے. فرماتے حضرت کے سسر بڑے ہی حیرت زدہ ہو گئے، بولے خواجہ میاں یہ تو اتنی ضخیم کتاب ہے جو آپ کے پاس تو صرف 5-6 دن تھی. تو بولے جی نہیں، میں اس ساری کتاب کا مطالعہ کر لیا. مطالعہ کر بھی لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک سطر صفحے نمبر کے ساتھ حضرت کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تھی. تو یہ خود جو ہے حضرت کی ایک کرامت تھی کہ کوئی چیز حضرت کے سامنے گزر جاتی تو وہ حضرت کے پاس ذہن نشین ہو جاتی. تو یہ حضرت کی تعلیمات رہی. اور حضرت جو ہے فقہ حنبلی، مذہب فقہ حنبلی پر چلتے تھے، اور آپ کی جتنے وابستہ لوگ ہیں وہ سب فقہ حنبلی پر چلتے ہیں. اور ہماری اپنی خانقاہ سے زاد آخرت کا جو ہے اردو میں بھی ترجمہ کر کے کتاب جاری کی گئی، اور ایک مختصر فقہ حنبلی کے نام سے بھی، تاکہ ضروریات زندگی کے لیے جو چیز فقہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ کتاب کو بھی جو ہے خانقاہ شریف سے جاری کیا گیا. اور الحمدللہ ہمارے پاس غلبہ جو ہے سلسلہ قادریہ کا ہے. یقیناً ہمارے پاس سما ہوتا ہے، چشتیہ بھی سلسلہ ہمارے پاس ہے، لیکن جو اوراد وظائف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سلسلہ قادریہ کے ہیں، کیونکہ سرکار خواجہ محب اللہ سرکار کے پیران پیر سرکار سے بڑے ہی الگ معاملات رہے، اور راست عنایتیں آپ کے پاس پیران پیر سرکار کی رہی ہیں. راست فیوز و برکات خواجہ محب اللہ سرکار کو سرکار پیر غوث اعظم دستگیر کے رہے ہیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں حضرت مولانا سید غلام صمدانی حسینی قادری المعروف علی پاشا صاحب کے ساتھ، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے اور اہم معلومات محب اللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ہم سب سے پہلے حضرت قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور محب اللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زبان حیات ہمارے سامنے رکھی، جس کا ہم خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور میں تمام ناظرین کا جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے ٹی وی چینل پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا. آپ ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں. ابھی تو یہ شروعات ہے سیرت اولیاء اللہ کے پروگراموں کی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں دوسرے اولیاء اللہ کرام کے زبان حیات کے ساتھ میں آپ کا دوست حافظ احمد اکرم عباس لے کر آؤں گا، صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر. مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آپ اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہو تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.